بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المقام الثانی فی معنی الامامت اصطلاحا۔ گزشتہ روز ہم نے امامت کے لغوی معنی کے لحاظ سے بات کی کہ امامت کا لغوی معنی کیا ہے، عربی ڈکشنری والے اس کا معنی کیا کرتے ہیں۔ خوب وہ بحث مکمل ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں اصطلاحات میں کہ امامیہ اثنا عشریہ وہ امام کی کیا تعریف کرتے ہیں، اہل سنت علماء امام کی کیا تعریف کرتے ہیں، جتنی بھی عقائد یعنی علم کلام سے مربوط جو علماء ہیں ان کا وہ کیا تعریف کرتے ہیں، امام کسے کہتے ہیں۔ بڑی مزیدار بحث ہے، اگر اس کو آدمی آرام سے پڑھے سمجھ کے پڑھے بہت لطف آئے گا۔ اہل سنت جو امام کی تعریف کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے، اہل سنت میں سے شافعیہ جو کرتے ہیں یا اشاعرہ وہ کچھ اور ہے، لیکن علماء امامیہ جو امام کی تعریف کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ آج ہم انشاءاللہ یہ تعریفیں شروع کر رہے ہیں اور ایک درس مزید اس میں ہوگا۔ فی الحال تعریفیں کرنی ہیں، پھر انشاءاللہ آگے ترتیب سے چلیں گے، صفات کی طرف جائیں گے اور دیگر۔ المقام الاول وہ تھا فی معنی الامامہ کہ لفظ امام یا امامت جو مفہوم امامت ہے، اس امامت کا معنی لغوی لحاظ سے کیا ہے۔ المقام الثانی فی معنی الامامت اصطلاحا، مثلا اصطلاح عامہ میں، عامہ یعنی اہل سنت وہ امامت کی کیا تعریف کرتے ہیں، اصطلاح خاصہ یعنی امامیہ اثنا عشریہ وہ امامت کی کیا تعریف کرتے ہیں، علماء علم کلام انشاءاللہ کچھ حوالے بھی آئیں گے وہ تعریف کیا کرتے ہیں، ہم نے اس کو دیکھنا ہے فی الحال۔ پھر بعد میں ہم فیصلے کریں گے، دلیلیں دیں گے کہ کون سی درست ہے اور کیسا ہونا چاہیے۔ لا يذهب علیکن جمہور العامہ، جمہور عامہ یعنی تمام اہل سنت، جمیع اہل سنت، فسروہا وہ امامت کی تفسیر یہ کرتے ہیں، وہ امامت کی تعریف یہ کرتے ہیں، بما تعقدوہ فی الامامت من الخلافت الظاہریت والامارہ، وہ امامت یعنی خلافت ظاہری یعنی جو ظاہراً حکمران ہو، جو امیر ہو، وہ اس کو امام کہتے ہیں۔ اچھا جی، کس نے کہا؟ فرماتے ہیں یہ دیکھو، وقالو ان کا نظریہ یہ ہے کہ ان الامامت عند الاشاعرہ، یہ اشاعرہ معتزلہ یہ مختلف فرقے ہیں، اشاعرہ اہل سنت کا ایک فرقہ ہے جو عقل کو حجت نہیں مانتے، جو انسان کو فاعل مختار بھی نہیں مانتے۔ یہ ان کے اپنے کچھ چیزیں ہیں جو شرح باب اشر میں بھی ان کے کچھ عقائد ہیں، باب توحید میں بہت سارے ان کے ہیں اور کشف المراد میں بھی ان کے ہیں۔ بہرحال یہ اشاعرہ انہی میں سے ہیں۔ ان کے مشہور نظریات یہی ہیں کہ عقل کو حجت نہیں مانتے اور انسان کو فاعل مختار بھی نہیں مانتے۔ خوب اور بھی ان کے بہت ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان الامامت عند الاشاعرہ، اشاعرہ امامت کی یہ تعریف کرتے ہیں، کیا تعریف کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہی خلافت الرسول فی اقامت الدین، امامت کا مطلب ہے اقامہ دین میں رسول کا خلیفہ ہونا، وحفظ حوزت اللہ، مرکزیت الہی، مراد وہی دین الہی کی حفاظت، بحیث یجب اتباعہ علی کافۃ الامہ، اس لحاظ سے کہ پوری امت پر اس کی اتباع کرنا واجب اور لازم ہو، پوری توجہ لفظوں پہ توجہ کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں
امامت یعنی خلافت الرسول، رسول کا خلیفہ ہونا دین کو قائم کرنے میں، احکام الہی کو قائم کی حفاظت میں، کہ پوری امت پر جس کی اتباع واجب ہو، یہ تعریف کی ہے اشاعرہ۔ فرماتے ہیں من المعلوم ان مرادہم منہا، کہ ان کی اس خلافت الرسول سے مراد کیا ہے؟ الخلافت الظاہریہ، یہ خلافت ظاہریہ کو سمجھتے ہیں کہ جو ظاہراً نبی کا جانشین ہو، خلیفہ ہو۔ التی ہے اقامت غیر النبی مقامہ، یعنی ان کے نزدیک امامت کیا ہے؟ خلافت ظاہریہ، خلافت پیغمبر کے علاوہ غیر نبی کو، یعنی نبی کا غیر کسی اور کو، اقامت غیر نبی مکانہ، مقام پیغمبر پر بٹھانا، کس میں؟ فی اقامت العادل، عادل کو قائم کرنے میں، وحفظ المجتمع الاسلامی، اور اجتماع اسلامی، معاشرہ اسلامی کی حفاظت کے لیے۔ پیغمبر کی جگہ کسی اور کو اقامت یعنی بٹھا دینا جو عدالت قائم کرے اور اس اسلامی معاشرے کی حفاظت کرے۔ آگے وہ کہتے ہیں وَلَوْ لَمْ يَنْسِبْهُ النَّبِيُّ، ضروری نہیں کہ پیغمبر نے اس کو منسوب کیا ہو کہ آپ میرے بعد خلیفہ ہیں، نہ، وہ پیغمبر منسوب نہ بھی کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَوْ لَمْ يَنْسِبْهُ النَّبِيُّ، چاہے پیغمبر اس کو خلافت کے لیے، وہ آگے آ رہا ہے لَوْ لَمْ يَنْسِبْهُ النَّبِيُّ لِلْخِطَافَةِ بِإِذْنِهِ تَعَالَى، یعنی چاہے پیغمبر اکرم اذن الہی سے اس کو خلافت کے لیے منسوب نہ بھی کرے، بس کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کسی کو بھی بٹھا سکتے ہیں اور وہ حکمران بن جائے گا اور ان کاموں کے لیے کرے، یہ ان کی تعریف ہے۔ وَلِذَا ہو کہ عن شرح المقاصد، شرح المقاصد فی علم الکلام، یہ کتاب کا پورا نام ہے، سعد الدین تفتازانی جو شافعی المسلک تھا، یہ اس کی کتاب ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، ذرا غور کرنا، کہ ضروری نہیں کہ پیغمبر ہی کسی کو اپنا خلیفہ منسوب کریں، معین کریں، نہ۔ اچھا، وہ کیا کہتا ہے؟ قال انہو قال، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ ان قیلا الخلافت عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما تکون بما استخلفہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کیا کہتا ہے کہ اگر ہم خلافت کے بارے میں یہ کہیں، یا ان قیلا یعنی خلافت کے بارے میں یہ اعتقاد رکھا جائے، یا اعتقاد میں نہیں، یوں کہہ دیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خلافت کے بارے میں نظریہ یہ ہو کہ خلیفہ تو وہی ہوگا استخلفہ النبی، جس کو نبی نے خود خلیفہ بنایا ہو، تو وہ کہتے ہیں فلا یصدق التعریف علی امامت البیعۃ ونحوها، تو پھر جس کی لوگ بیعت کر لیں اور لوگ امام بنا لیں، پھر اس پر تو یہ تعریف صادق نہیں آئے گی۔ ذرا غور کرنا ہے، یعنی اس نے یوں تعریف کی ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ امام وہ ہوگا جس کو نبی نے خلیفہ بنایا ہو، یہ تعریف کرتے ہیں، تو پھر یہ تعریف اس امامت پر صادق نہیں آتی جو بیعت کے ذریعے، کہ لوگ جو بیعت کرتے تھے، کہ لوگ جس کی بیعت پر جمع ہو جائیں، پھر وہ تو امام نہ ہوگا۔ تو جس کی بیعت کرتے ہیں اگر اس تعریف کے مطابق وہ امام نہیں ہوگا،
فضلاً عن ریاست نائب العام للامام، تو امام کا نائب عام ہوگا، جب خود امام وہ نہیں ہوتا جو بیعت کے ذریعے بنے تو پھر اس کا نائب کہاں سے اس کو ریاست عامہ اور اس کی حکمرانی عام ہوگی؟ یہ اس کی دلیل ہے۔ پس اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ پیغمبر کسی کو معین کرے کہ میرے بعد امام یہ ہے، نا، ضروری نہیں۔ قلنا، کہتے ہیں لو سلما، اس نے یہ کہا تو ہم جواب میں کہیں گے اگر آپ کی بات تسلیم کر بھی لی جائے فالاستخلاف عام ہو، فرماتے ہیں استخلاف کبھی بغیر واسطہ کے ہوتا ہے، کبھی بالواسطہ ہوتا ہے، کبھی ڈائریکٹ ہوتا ہے، کبھی انڈائریکٹ ہوتا ہے۔ کیسے؟ ممکن ہے پیغمبر خود کہے کہ یہ میرا خلیفہ ہے نام لے کے، تو وہ بن جائے گا بلا واسطہ، اور اگر پیغمبر کا ایک خلیفہ کہتا ہے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا تو وہ بھی در حقیقت تعیین پیغمبر کے طرف سے ہوگی لیکن مع الواسطہ۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیغمبر کو ہی مقرر کر سکتے ہیں، ممکن ہے وہ براہ راست کریں بلا واسطہ، ممکن ہے کہ وہ بالواسطہ کریں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پس چونکہ یہ لوگ اس کے قائل ہیں لم یشترط فیہا العصمۃ، یہ ہے امامت میں عصمت کی شرط، یہ نہیں کہتے کہ امام معصوم ہونا چاہیے، نہ، یہ امامت میں عصمت کی شرط نہیں لگاتے۔ اچھا، بل لم یشترط بعضهم العدالۃ، بلکہ بعض تو ایسے ہیں ان میں سے جو امام میں عدالت کی شرط بھی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اصل امام عادل نہ بھی ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، عصمت تو دور کی بات ہے، بعض ان میں سے عدالت کو بھی شرط قرار نہیں دیتے۔ ہے کوئی ایسا بندہ؟ بالکل ہے، جو اس نظریے قائلوں کہ امام میں عصمت تو دور کی بات ہے عدالت بھی شرط نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کما قال شارح المقاصد، یہی شارح المقاصد نے یعنی تفسیر نے کیا کہا ہے، علی المحقی، یہ یاد رکھنا کہ جب کوئی عالم کتاب نے کما ہو کیا علی المحقی، تو اس کا مطلب میں نے خود نہیں دیکھا لیکن کسی اور نے اس سے نقل کیا ہے، تو یہ بھی اس نقل کی بات کر رہے ہیں۔ خوب کیا نقل کیا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے ان من اسباب انعقاد الخلافت، خلیفہ ہونے کے لیے جو اسباب ہیں ان اسباب خلافت میں سے ایک سبب ہے القہر والغلبہ، قہران، یعنی کوئی بندہ بزور بازو اگر مسند خلافت پر بیٹھ جائے تو وہ بھی خلیفہ ہوگا اور امام ہوگا۔ کیا کہتے ہیں فمن تصدی لہا بالقہر والغلبہ، اگر کوئی بندہ تصدی لہا یعنی او خلافت کا متصدی ہو جائے، او مسند خلافت پر امامت پر بیٹھ جائے اپنے قوت سے، اپنے زور بازو سے، بن دون بیعت الامت معہو، جبکہ امت نے اس کی بیعت نہ بھی کی ہو، بس اگر اپنی طاقت اور زور کی بنیاد پر وہ مسند خلافت پر پہنچ جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں فل اظہر انعقاد الخلافت لہ، اظہر یہ ہے کہ یہاں بھی خلافت منعقد ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ بھی باقاعدہ قانونی خلیفہ ہوگا، وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا، چاہے وہ خلیفہ فاسق بھی کیوں نہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہے ان کے نزدیک امام میں عصمت تو دور کی بات ہے، عدالت بھی شرط نہیں ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ
اپنے زور بازو سے اپنی طاقت کی بنیاد پر مسند خلافت پر بیٹھ جاتا ہے، لوگوں نے بیعت نہ بھی کیے وہ پھر بھی خلیفہ ہوگا، چاہے وہ فاسق بھی کیوں نہ ہو۔ نُسِبَ ذَلِكَ أَيْضًا إِلَى الْحَشَوِيَّةِ وَبَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ، اسی اعتقاد اور نظریہ کی نسبت حشویہ عام طور پہ کنارہ ہوتا ہے، یہ فرقہ ہے گمراہ لوگوں سے جو بہت زیادہ گمراہ ہوتے ہیں، یہ بھی بہرحال اشاعرہ میں ایک ذیلی فرقہ ہے جو بہت پست لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ معتزلہ ہم امامیہ سے تھوڑے ملتے جلتے ہیں، وہ عقل کو حجت بھی مانتے ہیں، انسان کو فاعل مختار بھی، بہرحال ان کے فرق ہے لیکن کچھ ہمارے قریب ہیں۔ بہرحال ان کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ یہ لوگ خلیفہ میں یعنی امام میں عصمت تو دور کی بات ہے، عدالت کو بھی شرط نہیں جانتے۔ کما لم یشترط فیہا العلم الالہی، یہ خلافت میں یا امامت میں علم الہی کو شرط قرار، جیسے ہم کہتے ہیں کہ امام وہ ہو جو علم لدنی کا مالک ہو، اس کو اللہ نے علم کی نعمت سے نوازا ہو، وہ علم الہی کو بھی اس میں شرط قرار نہیں دیتے۔ پھر بل اکتفوا فیہا بالاجتہاد، وہ کہتے ہیں کہ بس اجتہاد کافی ہے، اگر اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ مسائل کو سمجھ سکتا ہے اور فیصلے کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے، نظام چلا سکتا ہے، بس یہی کافی۔ آگے کہتے ہیں وَلَوْ كَوْنَ اجتہادًا ناقصا، چاہے اس کا اجتہاد ناقص بھی کیوں نہ ہو، ضروری نہیں کہ وہ تام ہو اس کی اجتہاد تمام معاملات میں، جس میں اس کو ریاست ہے ہر شے میں وہ باقاعدہ صاحب نظر ہو، نہ، وہ کہتے ہیں ضروری نہیں۔ قال الفضل بن روزبہان، یہ اہل سنت عالم ہے، ایرانی ہے، اصفہان کا رہنے والا ہے، 9ویں 10ویں ہجری کا ہے، اہل سنت ہے، فضل اللہ بن روزبہان اس کا نام ہے۔ خوب، وہ کہتا ہے وَمُسْتَحِقُّهَا، یعنی وَمُسْتَحِقُّ الْخِلَافَةِ، خلافت کا مستحق، امامت کا مستحق کون ہے؟ ان یکون مجتہدا فی الاصول والفروع، کہ وہ اصول و فروع میں مجتہد ہو، لیقوم بامر الدین، تاکہ وہ امور دینیہ کو قائم کر سکے، یعنی صاحب نظر ہو، صاحب اجتہاد ہو، اس میں یہ ملکہ ہو کہ وہ اصول و فروع میں خوب امور دینیہ کو قائم کر سکے۔ اچھا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور ما ذہابہم، ایک تو وہ عصمت کے قائل نہیں، عدالت کی ضروری نہیں سمجھتے، علم الہی کا حامل ہونا ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں ما ذہابہم الی عدم وجوب کون الامام افضل الامہ، وہ کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ امام امت کا افضل ترین فرد ہونا چاہیے، نہ، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ بل جواز و اشتباہی فی الاحکام، بلکہ اگر وہ بعض احکام میں، احکام دینیہ میں اشتباہ کر جاتا ہو، غلطی کر جاتا ہو، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، سب چل جاتا ہے، ایسا درست ہے۔ اور پھر اس پر شاہد پیش کرتے ہیں، جیسا کہ خلیفہ دوم عمر بن خطاب نے کہا، بار بار کہا کہ لولا علی لہلک عمر، چونکہ اس سے اشتباہ ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو پس یہاں سے ایک بات سمجھ آئی کہ یہ حضرات جو معنی کرتے ہیں خلافت رسول کا، اس کا مطلب وہ خلافت ظاہریہ۔ اب خلافت ظاہریہ چاہے امت کی بیعت کے ذریعے ملے، وہ کہتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، اپنے زور بازو سے وہ مسند خلافت پر بیٹھ جائے تو بھی ٹھیک ہے، اس خلیفہ کا معصوم ہونا کوئی شرط نہیں ہے، عادل ہونا بھی کوئی شرط نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کا افضل الامہ ہونا بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ یہاں تک تو یہ بات ان کا نظریہ یہ ہے۔ پس فمعنی الامامت عند العامہ، تو پس اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اہل سنت، اب یہ نہیں فلاں فرقہ، چونکہ اہل سنت کے بھی بہت سارے فرقے ہیں، عامہ کے نزدیک امامت نام ہے الخلافت الظاہریہ، خلافت جو بھی ظاہراً
خلافت پر، مسند خلافت پر بیٹھ جائے گا، بادشاہ وقت بن جائے گا، بس وہی امام ہوگا۔ وہ کیسے وہاں بیٹھے اس سے کوئی فرق نہیں، بس خلافت ظاہریہ اس کے پاس ہونی چاہیے۔ ما انہا لو کانت واجدتا لشرائطہا، ہاں اگر اس میں وہ شرائط امامت موجود ہوں، لکانت شانا من شؤون الامامت عند شیعہ، شیعہ امام کے لیے خلافت کو، فقط خلیفت کو، اس کے پاس ظاہری حکومت نہیں، وہ کہتے ہیں امام کے بہت سارے مراتب ہیں، حالات ہیں، ان میں سے ایک خلافت ہے، بس اگر وہ واجد الشرائط ہوگا اور ظاہری خلافت پر ہوگا تو جو شیعہ امامت کے قائل ہیں یہ بھی ان میں سے ایک مرتبہ یہ بھی ہوگا۔ ٹھیک، یہ ہو گیا ان کا نظریہ۔ اب خلاصہ یہ ہو گیا کہ وہ امام خلیفہ ظاہری کو کہتے ہیں، اب وہ خلافت جیسے بھی لے سکتا ہے لے لے، بس ٹھیک ہے، نہ اس میں عصمت شرط ہے، نہ اس میں عدالت شرط ہے، نہ اس کا افضل الناس ہونا۔ فَإِنَّ الْإِمَامَةَ عِنْدَ الشِّيَعَةِ، لیکن اثنا امامیہ اثنا عشریہ وہ امامت کے بارے میں کہتے ہیں کہ امامت کیا ہے؟ هِيَ الْخِلَافَةُ الْكُلِّيَّةُ الْإِلَٰهِيَّةُ، یہ خلافت مطلقہ الہیہ ہے۔ امام اللہ کی مخلوق پر اللہ کی طرف سے تمام امور میں حق حکمرانی رکھتا ہے، اس کے پاس خلافت الہیہ کلیہ ہے۔ ٹھیک، التی من آثارها ولایتہم التشریعیہ، اس خلافت الہیہ کے آثار میں سے ہے امور شریعہ میں اس کا ولایت رکھنا، جس کو ولایت تشریع کہتے ہیں۔ التی منہا الامارہ، امیر یعنی وہ بڑا ہونا، رہبر ہونا۔ والخلافت الظاہریہ، خلافت ظاہریہ بھی اسی میں ہے۔ کیوں؟ لأن ارتقاء الامام الى المقامات الالہیۃ المعنویہ، چونکہ امام وقت کا مقامات الہیہ معنویہ کی طرف ارتقاء اور اس پر پہنچنا، ان کا حامل ہونا، یوجب ان یکون زعیما سیاسیا، یہ سبب بنتا ہے چونکہ امام ہمارے نزدیک مقامات معنویہ الہیہ پر پہنچا ہوا ہوتا ہے، وہ منازل پر ہو، ان منازل پر ہوتا ہے، وہ موجب بنتا ہے کہ ان یکون زعیما سیاسیا، کہ وہ ایک سیاسی رہنما، پیشوا، لیڈر، زعامت کرنے والا، یعنی سربراہ ہو، کس کے لیے؟ لِإِدَارَةِ الْمُجْتَمَعِ الْإِسْلَامِ، اس اسلامی معاشرے کو ادارہ کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے۔ بس امامیہ کے نزدیک فالامام هو الانسان الکامل الالہی، شیعہ کے نزدیک امام کیا ہے؟ وہ انسان کامل الہی ہے، العالم بجمیع ما یحتاج الی الناس فی تعیین مصالحہم و مضارہم، کہ وہ عالم ہوتا ہے ہر اس شے کا کہ لوگ جس کی طرف محتاج ہوتے ہیں، مثلا لوگوں کی مصلحت کس میں ہے وہ اس کا بھی عالم ہوتا ہے، لوگوں کے لیے ضرر کس شے میں ہے امام اس کا بھی عالم ہوتا ہے۔ الامین علی احکام اللہ تعالی، احکام الہی کا امین ہوتا ہے، واسرارہ، راز ہائے الہی کو وہ جانتا ہے، اور چونکہ علم اس کا من جانب اللہ ہوتا ہے، اس کا امین ہوتا ہے۔
المعصوم من الذنوب والخطایا، امام گناہوں سے پاک ہوتا ہے، خطاؤں سے، لغزوں سے پاک ہوتا ہے۔ المرتبط بالمبدأ الاعلیٰ، جس کا ربط ہوتا ہے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ الصراط المستقیم، امام خود صراط مستقیم ہوتا ہے۔ الحجہ علی عبادہ، اللہ کی مخلوق پر، بندوں پر حجت ہوتا ہے۔ المفترض طاعتہ، جس کی اطاعت بندوں پر فرض ہے، المفترض طاعتہ۔ اللائق الاقتداء العام بے، وہ اس لائق ہوتا ہے کہ لوگ اس کی اقتداء کریں، والتبعیۃ لا، لوگ اس کی اتباع میں آئیں۔ امام لوگوں کی اتباع اور اقتداء کے لائق ہوتا ہے کہ ہر شخص اس کو فالو کرے، جیسا کہے ویسا کرو، جیسا کرے ویسا کرو۔ الحافظ لدین اللہ، امام وہ ہوتا ہے جو دین خدا کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ المرجع العلم لحل المعضلات، مشکلات کو، پیچیدگیوں کو حل کرنے کے لیے وہ مرکز علمی ہوتا ہے۔ کسی پیچیدگی کو حل کرانا ہو علمی حوالے سے، وہی مرکز ہو۔ والاختلافات، اختلافات کو حل کرنا۔ تفسیر المجملات، کوئی مجمل چیز ہے، گنجل ہے جو واضح نہیں ہے، اس کی وضاحت کے لیے وہی مرجع علمی ہوتا ہے، وہی امام۔ الزعیم السیاسی والاجتماعی، وہی پیشوا، وہی رہبر، وہی سب کچھ ہوتا ہے، چاہے وہ امور سیاسی ہوں یا اجتماعی معاشرت کے جو مسائل ہیں۔ الہادی للنفوس، ہدایت کرتا ہے لوگوں کو، کس بات کی؟ الی درجاتها اللائقۃ بہم من الکمالات المعنویہ، امام لوگوں کو ہدایت کرتا ہے کس کی؟ کہ یہ کرو گے تو تم فلاں کمال معنوی تک پہنچ جاؤ گے، یہ کرو گے تو تمہیں یہ مرتبہ مل جائے گا، یعنی معنویات کے کمال کی طرف ہدایت کرنا، لوگوں کی رہنمائی کرنا کہ تم معنوی طور پر کیسے بلند سے بلند تر ہو سکتے ہو، یہ ہدایت کرنا اسی کام ہے۔ الوسیط فی نیل الفیض من المبدأ الاعلیٰ الی الخالق، اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ فیض ہوتا ہے امام۔ امام کے ذریعے اللہ سے بیوت، فیوز، برکات مخلوق تک آتی ہیں۔ وغیر ذالک من شؤون الامام، اس کے علاوہ اور بھی امامت کی بہت ساری برکات ہیں، مراتب ہیں۔ التی تدل علیہ البراہین العقلیہ والادلۃ السمعیہ، ان پر ادلہ عقلیہ بھی ہیں، ادلہ سمعیہ نقلیہ بھی ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کی طرف، سب تو نہیں لیکن بہت سی کی طرف اشارہ کریں گے کہ یہ دلیل بھی کہتے امام ایسا ہو، یہ بھی کہتے عقل بھی کہتا ہے، نقل بھی کہتا ہے۔ انشاءاللہ ہم ایک ایک کی طرف سب کو وضاحت کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔